اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد موسیٰ ہے۔ میں آدم علیہ السلام کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، مٹی سے بنایا، تو سب جنوں کو بولا اے سب جنہ آدم علیہ السلام کے سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو بولے تو سب لوگ کرے، تو ایک لچ نے کرا، وہ ہے شیطان ابلیس۔ تو میں کئی کو کروں انگار، میں انگار سے بناؤں، ریتی سے یہ بنا ہے، تو ریتی اوپر انگار اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، تو میں کیوں کر رہا ہوں سجدہ بولے تو شیطان کو بولے نکل جاؤ جنت میں سے، بولے تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجے، تو اے آدم علیہ السلام جاؤ، خوب انجوائے کرو، پیو کھاؤ پیو انجوائے کرو، بولے تو انہوں کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد ان کو بورا بول کے سو گئے، تو ان کو اللہ یہ اس میں سے حوا علیہ السلام کو نکال لی، تو پھسلی سے حوا علیہ السلام کو نکالے، تو آدم علیہ السلام کیا بولے، کون ہو تم، بولے تو میں تمہاری بیوی ہوں، بولے تو اللہ بولے ہاں یہ تمہاری بیوی ہے، بولے تو اب تم لوگ کھاؤ پیو انجوائے کرو، لیکن ایک بات، اس پیڑ کا نہیں جانا، اس کا پھل توڑ کے نہیں کھانا، بولے تو انہوں ٹھیک ہے بولے۔ تو شیطان آ کے بہت بار بولا، اس کے بعد لاسٹ بار بولا اے آدم علیہ السلام میں قسم کھا کر بول رہا ہوں، ادھر جا کے ایک پھل توڑ کے کھا لیے نا تو تم زندگی میں بھی نہیں مرتے، بولے تو انہوں گئے۔ انہوں سوچے آدم علیہ السلام یہ تو قسم کھا رہا ہے، اس کے بعد بات سچ ہوئے گی بول کے گئے تو اللہ کیا بولے، اے آدم علیہ السلام میں تمہیں کیا بولا، بولے تو حوا علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو شیطان کو دنیا میں بھیج دیے۔ تو آدم علیہ السلام خوب رو کے دعا مانگے، تو اللہ ان کی دعا قبول کر دیے۔ اس کے بعد ان کو بولے اے آدم علیہ السلام تم یہیں سو، اب تمہاری زندگی اچھے، جو میری بات سنے گا وہ جنت میں جگہ دوں گا، جو میری بات نہیں سنے گا اسے جنت میں جگہ نہیں دوں گا، بولے تو انہوں ٹھیک ہے بولے۔ ان کو اولاد ہونا شروع ہوئے۔ اس زمانے میں ایک بار بیٹا بیٹی پیدا ہوتے، دوسرے زمانے میں بیٹا بیٹی پیدا ہوتے، اس لیے تو پہلے بیٹا بیٹی ہوئے، سو پہلے بیٹا دوسری بیٹی ہوئی، بیٹا بیٹی ہوتی تھی نا ایک ساتھ، دوسرے بار دوسرا بیٹی بیٹی ہوتی تھی نا، تو پہلے قابل کے بہن کو کرنا، قابل حابل کے بہن کو کرنا، قابل نہیں میں ایسا نہیں کرتا، میری بہن خوبصورت ہے، میری بہن کے ساتھ میں کر لیتی ہوں، بولے تو حابل کیا بولا، نہیں ایسا غلط ہے، تو بولا نہیں میں تجھے قتل کر دوں گا، بولے تو حابل کیا بولا، میں تو جو کرنا ہے کر لے، اللہ تو تجھے اس کا سزا دے گا، بولے تو انہیں اس کو قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد ایک کوا مر گیا تھا، تو اس کا اور ایک کوا اٹھا کے لے جا کے قابل دیکھ رہا تھا، تو کھڈا کھود کے کوے کو ڈال دے کے گاڑ دیا، تو قابل بھی اس کے بھائی کو حابل کو بھی ویسے کرا۔ وہ زمانہ بڑھتے گیا، تو آدم علیہ السلام مر جانے کے بعد سب لوگ پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، آدم علیہ السلام مر جانے کے بعد سب لوگ شرک کرنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے۔
اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا، اور جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو سب جنوں کو بولا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو سب لوگ کرے، لیکن ایک جن نہیں کرا، اس کا نام تھا ابلیس، اور وہ تھا شیطان، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو انگار سے بنا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے، تو میں بڑا ہوں وہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابلیس کو کہ وہ اس جنت سے نکل جائے، اور آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کتنا بھی جنت میں انجوائے کرو، کچھ بھی کر لو، لیکن ایک درخت کے پاس مت جاؤ اور اس کا پھل نہ کو توڑ کر کھاؤ۔ تو آدم علیہ السلام کہے ٹھیک ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان وہیں تھا، شیطان نہیں گیا تھا، تو سن رہا تھا، اچھا تو میں کو جنت سے نکال دیا اور اسے جنت میں رکھ دیے، اور اسے ایسا بھٹکانے لگا۔ روز آتا تھا شیطان اور کہتا تھا ایک بار وہاں جا کر ایک پھل کھا لو، تمہیں تم کبھی بھی نہیں مرو گے۔ تو آدم علیہ السلام کہتے تھے نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ تو جبھی آدم علیہ السلام بہت ایسا گھومتے تھے تو آدم علیہ السلام کو بول رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا پھسلی میں سے ایک عورت تیار کر، اس کا نام تھا ہوا، اور جب آدم علیہ السلام اٹھ کر دیکھے تو یہ کون ہے، وہ کہے تو ہوا کہی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی وہی کہے، تو آدم علیہ السلام کرے ٹھیک ہے، اب دونوں مل کے اچھا ایس کہہ رہے تھے۔ تو شیطان بھی وہیں تھا، شیطان بھی اور بول رہا تھا۔ تو شیطان ایک دن کیا کرا، اس نے قسم کھائی تھی اور وہ کہہ رہا تھا میں قسم کھاتا ہوں اگر ایک بار تم لوگ وہاں جا کر وہ پھل کھا لی تو تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو آدم علیہ السلام سوچے ارے یہ تو صحیح ہے، یہ تو قسم کھا کر بول رہا ہے۔ تو سب لوگ گئے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں گئے اور جا کر پھل کھا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ لوگ کیوں گئے، میں نے منع کیا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ تینوں کو بھی جنت سے نکال دیا اور کہا جنت سے نکال دیا۔ تو آدم علیہ السلام بہت توبہ کر رہے تو ایک دن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر دیے۔ تو اور بولے اب تمہیں آدم علیہ السلام تمہیں یہیں رہنا ہوگا، اب تمہاری زندگی یہیں، اگر میرے بولے سے بات تم سنو گے تو میں تمہیں آخرت کے دن جنت میں ڈالوں گا۔ تو آدم علیہ السلام کہے ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو 1000 سال زندہ تھے آدم علیہ السلام، ایک ساتھ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور دوسری بار ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور جب اس کا بھائی اس کی دوسروں کی بہن سے کرنا، اب وہ بہن کا بھائی اس کی بہن سے کرنا تھا۔ تو ایک بار کیا ہوا، آدم علیہ السلام کے بیٹے ایک کا نام تھا قابل۔ تو حابل بولا قابل سے اب اپنی شادی کرنے کی عمر آ چکی ہے، چلو اب اپن شادی کرتے ہیں، تم میری بہن سے کرنا اور میں تمہاری بہن سے کر لوں گا۔ تو قابل بولا میں نہیں کر لوں گا، میری بہن خوبصورت ہے اور تمہاری بہن نہیں ہے تو میں نہیں کر لوں گا، اور حابل بولا نہیں یہ تو غلط ہوگا۔ تو لیکن اور قابل بولا اگر تم ایسا میں بولے جیسا نہیں، حابل بولا تمہیں تو یہ کرنا ہوگا۔ تو قابل بولا اگر تم ایسا نہیں سنو گے تو میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ تو حابل بولا تم جو کرنا ہے کر لو، مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ کہے۔ تو جب ہی قابل حابل کو قتل کر دیے، اور اس کے بعد میں قابل کو کیا کرنا قتل کرنے کے بعد نہیں پتا تھا۔ تو ایک بار ایک کوا دوسرے مرے ہوئے کوے کو ایک ایسا مٹی گاڑ کے اس میں دفن کر دیا۔ تو قابل بھی حابل کو ایسے ہی دفن کر دیا۔ اب نیک لوگاں بھی پیدا ہوتی ہے اور برے لوگاں بھی۔ تو
ایسے ہی آدم علیہ السلام جب تک زندہ ہے جب تک شرک نہیں تھا. آدم علیہ السلام 1000 سال کے بعد انتقال کر گئے تو جب سے شرک شروع ہوا. جب آدم علیہ السلام انتقال کر گئے تو شیطان کچھ لوگوں کے دل میں خیال ڈالا کہ اب جو ہمارے نیک لوگ ہیں وہ تو انتقال کر گئے تو اب ان کا ایک بت بنا کر رکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی ویسے ہی کریں. تو کچھ لوگ اب جو ان کے بعد والے ہیں تو ان کو جا کے شیطان بولا اب تمہارے باپ دادا اس کی ہی عبادت کرتے اس کی ہی پوجا کرتے تو اس کا ہی یہی تمہارا رب ہے بول کے بولا. تو وہاں سے لوگ ان کی پوجا کرنا شروع کرے. وہاں سے شرک شروع ہو گیا. جب شرک شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو نوح علیہ السلام جاؤ اور جو لوگ بھی شرک کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ بول کے بولا اللہ تعالیٰ. تو نوح علیہ السلام بھی ویسے ہی ہے. کچھ لوگوں کو جا کے بولے تو وہ لوگ نہیں سنے تو اللہ تعالیٰ بولو میں عذاب ڈالوں گا تم جلدی سے کشتی تیار کرو بول کے بولے. تو نوح علیہ السلام بھی ویسے ہی کشتی تیار کرے. تو لوگ آ کے دیکھ کے بولے ارے یہ کیا اتنے موسم میں بارش کہاں ہوگی کشتی تیار کر رہا پاگل وہ ہے بول کے بولے. اور نوح علیہ السلام ان کو نہیں سنے وہ ان کا کام کرنے. ایک دن پوری کشتی تیار ہو گئی تھی اور اللہ بارش شروع کرا. تو جو لوگ بھی نوح علیہ السلام کی بات سنے وہ لوگ سب اس کشتی میں چلے گئے. تو اس کے بعد میں اور جو نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا تھا تو وہ لوگ بولے ہم لوگ نہیں ڈوبیں گے ہم لوگ ایک بڑے پہاڑ کے پاس جائیں گے بولے. تو نوح علیہ السلام بولے نہیں مت جاؤ وہاں تم لوگ ڈوب جاؤ گے بول کے بولے. تو ان کا بیٹا بولا میں نہیں ڈوبوں گا. تو نوح علیہ السلام ایسا دعا کرے اللہ سے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے بول کے بولے. تو اللہ بولا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے جو بھی میری بات نہیں مانا وہ تمہارا نہیں ہے. اگر اور ایک بار تم ان کا نام لوگے تو میں تمہیں نکال دوں گا. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دو مجھے بول کے بولے. تو جب بہت زیادہ بارش شروع ہوئی اور بارش شروع ہوئی تو کشتی ایک دم سے چلنے لگی اور جو لوگ بھی ان کی بات نہیں مانے وہ لوگ بھی ڈوبنے لگے. اور بڑی پہاڑ میں جو ان کا بیٹا تھا وہ بھی ڈوب گیا اور مر گیا.